بك خير الخلق كلهم. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا الایدی ثلاثۃ. بہت سمجھنے والا جملہ ہے یہ. فرمایا 3 طرح کے ہاتھ ہوتے ہیں. کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے ہاتھ ہوتے ہیں. فید اللہ العلیا، سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. 3 طرح کے ہاتھ ہوتے ہیں. سب سے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا. فرمایا اس کے بعد، اللہ کے ہاتھ کے بعد، فرمایا ید المعطی التی تلیہا، اس کے بعد وہ ہاتھ ہوتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے. اللہ کے ہاتھ کے بعد وہ ہاتھ ہے جو دینے والا ہے. اور فرمایا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَىٰ، لینے والے کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے. اب آپ یہ اس جملے کی، اس حدیث کی اگر معنویت پر غور کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں، تو ان 2 ہاتھوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کی کہ سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کے بعد وہ ہاتھ ہے جو دے رہا ہے، تو پھر وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے، اللہ کی رحمت کے سائے میں کس قدر ہوگا. اور فرمایا جو لینے والا ہے وہ سب سے نیچے والا ہاتھ. تو ہم اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ سے جنت مانگنی ہو نا تو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ مانگا کرو. یعنی مانگنا جو اللہ سے ہوا، تو اللہ سے مانگنا ہو تو پھر اللہ کوئی پھر معمولی چیز تو نہیں نہ مانگے، پھر اللہ سے کوئی بڑی چیز مانگے جو اس بندے کے، مانگنے والے کے اعتبار سے بڑی ہو. اللہ کے لیے تو کچھ بھی، اس کی شان سے تو بعید کچھ نہیں ہے، وہ تو مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ مجھ سے جب بھی مانگو تو اپنی ذات سے کچھ بڑا مانگا کرو. تو یہاں کتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی کہ 3 ہاتھ ہیں، سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ، اس کے بعد دینے والا ہاتھ. اب ان کے جو دینے والا ہاتھ ہے، اس کی اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلق اور نسبت بیان کی ہے، وہ اگر سمجھیں تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ایک اور اس طرح کی روایت ملتی ہے، فرمایا کہ سب سے بڑا جواد اللہ تعالیٰ کی ذات، بانٹنے والا. سب سے بڑا جواد کون؟ اللہ کی ذات. فرمایا اللہ کے بعد پھر جواد میں ہوں. اللہ کے بعد پھر جواد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پھر میرے بعد سب سے بڑا جواد وہ ہے جو علم حاصل کرے اور پھر علم بانٹے. تو یہ دونوں باتیں اب ہم اللہ سے دعا یہ کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں مالی اعتبار سے بھی اس ہاتھ والا بنا دے کہ ہم رب کے ہاتھ کے بعد جو ہاتھ ہے وہ ہمارا ہو، ہم مالی اعتبار سے بھی یہاں ہوں اور دینی اعتبار سے بھی یہاں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواد ارشاد فرمایا، اس جواد کے اندر اللہ دونوں ہی نعمتیں ہمیں عطا فرما دے. ہمیں جس طرح میں نے پہلے کہا دنیا کی بھلائیاں بھی مل جائیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مل جائیں، اور پھر اللہ ہمیں بانٹنے کا حوصلہ بھی دے دے. اور یہ دعا کریں رب تعالیٰ سے کہ رب تعالیٰ ہمیں اوپر والا ہاتھ ہی بنائے رکھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا تھا الید العلیا خیر من ید السفلی، کہ 2 ہاتھوں میں سب سے بہتر ہاتھ وہ ہوتا ہے جو اوپر والا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ میری امت کے جتنے بھی ہاتھ ہیں سب اوپر والے ہوں. اللہ کی بارگاہ میں ہم سارے مانگنے والے ہوں اور اللہ کی مخلوق کو ہم سارے دینے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اس خیر والے وقت کا صدقہ
اللہ تعالی ہم سب کو اوپر والا ہاتھ بنائے۔ آمین آمین ثم آمین۔